ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم شیخ العالم کے اشعار پڑھتے ہیں، یعنی شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ ریشی کے اشعار، ان کے کچھ بتائے ہوئے اشعار یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے 2 بند اس کے مکمل کر لیے، اب آج ہم باقی کے 2 بند مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو شعری حصہ ہے، یعنی جو ہمارا پوئٹری پورشن ہے، جو ہمارا یہاں پہ شعری حصہ ہے آپ کی درسی کتاب کا، تو یہ مکمل یہیں پہ ہو جائے گا۔ چلو شروع کریں اس بند سے۔ کل تجھے دفنائیں گے زیر زمیں، کوئی بھی وہاں ساتھ آئے گا نہیں، وہاں اکیلی ہی بھگتنا ہے تجھے، اے میری جاں اے میری جاں باز آ۔ ان اشعار میں شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو آپ جانتے ہیں نندرش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے عام طور پر، اس کو شیخ العالم، اصل نام تو ان کا شیخ العالم یعنی شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ ریشی۔ تو یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے زمین کے اندر دفنا دیا جائے گا۔ زیر سے مراد اندر، یعنی تجھے زیر زمین ہی جذب ہونا ہے، یعنی تجھے زیر زمین ہی دفن ہونا ہے۔ تیرا جو آخری گھر ہے وہ زمین ہی ہے، یعنی وہاں پہ جب آپ زمین میں جاؤ، وہاں کوئی بھی آپ کا یار و مددگار نہیں ہوگا۔ وہاں پہ آپ کو قبر کی 4 دیواری کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر آپ واپس بھی آنا چاہو تو وہاں سے نکلنا ناممکن ہے، یعنی وہاں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ یعنی تیرا جو اخیر گھر ہے، تیرا جو آخری گھر ہے، تیرا جو ٹھکانہ ہے، یہی 2 گز کی زمین ہے، جس زمین میں تجھے سما جانا ہے آخر کار۔ چونکہ اصل صورتحال یہ ہے، اصلی تو انسان کا وجود یہی ہے کہ اسے زندہ رہ کر بھی اسے مٹی کے ساتھ مل جانا ہے، یہاں سے فنا ہو جانا ہے۔ اسی لیے اب انسان سے مخاطب ہے یہ شیخ العالم کہ اے انسان، تو اب باز آ۔ اتنی یہ جو آپ کی لالچ ہے، روز بروز آپ کو بھٹکاتی جا رہی ہے، آپ کو اپنے آپ میں مصروف کر کے رکھتی ہے، اس لالچ اور اس طمع، ان خواہشات سے باز آ جا، اور یہ جو برائیاں ہیں تجھ میں، ان سب کو چھوڑ کر، یہ جو اب بھٹکے ہو، اپنے راستے غفلت میں ہو، اس سب کو چھوڑ کر تو اپنے رب کی دکھائی ہوئی راستے پہ چل، یعنی تو اپنے پروردگار کے راستے پہ چل۔ یہاں پہ انہوں نے جو آخری مصرے میں اے میری جاں باز آ، اگر آپ نے کبھی سنا ہوگا، جب شیخ العالم کے کبھی کلام پڑھا جائے یا آپ نے سنا ہوگا، تو وہاں پہ ان سے مراد ہے، اگر کشمیری میں اس کا ترجمہ کرے تو اس سے نکلتا ہے حاضو پائس پتو، یعنی اے میری جاں باز آ۔ باز آنے سے مطلب پائس پتو سے مینس باز آ جانا، اس کے معنی ہے باز آ جانا۔ تو یہاں پہ انہوں نے مٹی کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے اول بھی مٹی ہے اور آخر بھی مٹی ہے، یعنی انسان بنا بھی مٹی سے ہے، اسی میں نکلی ہوئی چیزیں، اگی ہوئی چیزیں کھاتا ہے، اسی کے بنائی ہوئی چیزیں استعمال کرتا ہے، اور اسی آخر کار یہی جسم پھر اسی مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ ذات حق نے خاک سے آدم کو پیدا کر دیا، خاک ہی گھر سے بنے اور ساز و سامان بھی بنا، نعمتیں بھی خاک ہی سے پاتے ہیں اپنا وجود، خاک کے ہی برتنوں میں پکتی ہے سب نعمتیں، جان نکل کر جسم پھر مل جائے گا مٹی کے ساتھ، ایسے میں مٹی ملے گی پھر اس مٹی کے ساتھ۔ یہاں پہ شیخ العالم فرماتے ہیں کہ خدا نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ خاک سے، یعنی مٹی سے۔ خاک سے مراد مٹی، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے آدم کو، یعنی انسان آدم ذات کو کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے۔ اور اس کے لیے جو آرام کے لیے، اس کے لیے جو مکانات بنتے ہیں، مکانات تعمیر ہوتے ہیں، باقی حویلیاں تعمیر ہوتی ہیں، وہ بھی اسی مٹی کی بنی ہوئی ہوتی ہے، جیسے گارا وغیرہ، اینٹیں وغیرہ، یہ سب کس سے بن کر آتی ہے؟ مٹی سے بن کر آتی ہے۔ اور زندگی کے دوسری اشیاء، جو زندگی کا دوسرا ساز و سامان بھی ہے، یہ بھی مٹی کا ہی مرہون منت ہے، یعنی یہ بھی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ زندگی کی دوسری ضروریات وہ بھی مٹی سے ہی بنتے ہیں، یعنی وہ بھی ہمیں کس سے حاصل ہوتے ہیں؟ اسی خاک سے، اسی مٹی سے۔ اور نعمتیں جو ہم پاتے ہیں مٹی میں، کس قسم کی
پھل قسم قسم کے نعمتیں اگتی ہے، بہت ساری چیزیں اس سے اگتی ہے جو ہم وہاں سے اگاتے ہیں. یہ جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم جسے جو لذیذ ہو یا کھٹے ہو کڑوے ہو، جو بھی ہمارے نفس کو ملتا ہے، ہماری جسم کو ملتا ہے، ہماری پیٹ کو ملتا ہے بھوک مٹانے کے لیے، وہ سب اسی خاک سے اگتے ہیں، اسی خاک سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں. مٹی کے ہی بنے برتن ہیں جن میں ہم لذیذ لذیذ کھانا پکاتے ہیں. یہ جو برتن ہے یہ بھی اسی مٹی کا مرہون منت ہے، یہ برتن بھی اسی مٹی سے بنتے ہیں. اور آخرکار یہ جو بدن ہے، یہ جسم مٹی کے ساتھ مل جانا ہے. آخرکار یہ کس کے ساتھ مل جائے گا؟ مٹی کے ساتھ. گویا انسان اول بھی مٹی ہے، آخر بھی مٹی ہے، یعنی گویا یہ مٹی کے ساتھ ہی مل جاتی ہے. یعنی انسان مٹی سے بنا اور واپس بھی مٹی میں ہی جا کر اسے مل جانا ہے. یعنی پھر خاک، اول بھی خاک، آخر بھی خاک. تو یہ ہمارا تھا اس کا یہ آخری یہ موضوع آپ کی درسی کتاب کا، اس حصے میں، شعری حصے میں. تو میرے خیال سے ہمارا شعری حصہ یہاں پہ مکمل ہوا ہے. آگے دیکھتے ویڈیو میں آگے کیا کریں، تو اگلی بار سوچا جائے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. اور بچوں میں معذرت چاہتی ہوں، اس ویڈیو میں میری آواز تھوڑی بہت خراش سی لگی ہے یہاں پہ گلے میں ٹھیک سے بول نہیں پاتی ہوں. تو اگر سمجھ نہ آئے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اللہ حافظ.